لیکن انہی کے دونوں جب ابدہو آئے ہیں، جب رشید رضا آئے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا، ان لوگوں نے سر سید کی تحریک کو سپورٹ کیا تھا. ابدہو تو کا مضمون بہت اچھا ہے سر سید کے اوپر. پھر اس کے بعد جو نسل مصر کی آئی ہے، جو عربی کے عقاد ہیں ان کا مضمون ہے، جورجی زیدان کا مضمون ہے، تو عربی میں اس کے بعد 200-2500 مضمون لکھے سر سید کے بارے میں اور صحیح ان کی تصویر پیش کی گئی. ڈاکٹر سید کے حوالے سے تو باتیں دیکھی ہیں، یہ تو اتنا وسیع موضوع ہے جی جی کہ سب یہ تک بولنے جی بہت لیکن آپ سے تو ہم نے آپ کی ذات کیا لگتا ہے؟ آپ نے جو تعلیم حاصل کی علی گڑھ سے ہی کی، علی گڑھ یونیورسٹی سے کی ہے؟ نہیں. چلیے یہ تو آپ نے اچھی بات کہی کہ چونکہ علی گڑھ کے لوگ یہ سب سر سید کی دی ہوئی تہذیب ہے، وہ اپنے بچوں کو یہ چاہتے تھے کہ میرے جو بچے ہوں، میرے ادارے کے جو بچے ہوں، یہ باقاعدہ سر سید نے لکھا ہے کہ ان کی جو گفتگو ہو گفتگو کے لحاظ سے منفرد ہوں، ان کا جو لباس ہو لباس کے لحاظ سے منفرد ہوں، یعنی بالکل دنیا سے الگ الگ ہے. آج بھی یہ بات ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے لباس کی وجہ سے اور دیگر آداب کی وجہ سے ایک دم سے منفرد نظر آتے ہیں. اب مثلا جیسے یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بغیر شیروانی کے یا ڈاکٹر صاحب ایسے بھی نہیں جا سکتے. اب آج بھی نہیں جا سکتے. ابھی شیروانی پابندی ہے، یہ ایسے جا سکتے جیسے ڈاکٹر صاحب ہمارے جی ایسے جا سکتے یا شیروانی آپ. اس کے علاوہ چپل ابھی میں جب آ رہا تھا تو شیروانی جو سلتے ہیں ان کے میں کھڑا تھا، تو ذرا یہ یونیورسٹی کے کیمپس سے باہر ان کی دکان ہے. اب میری نگاہ نیچے گئی، اب وہ طالب علم کا دیکھا چپل پہنی ہوئی. اس کو میں ظاہر ہے کہ مجلس میں نہیں کہ میں نے بلایا، جب میرے پاس آئے تو سمجھ گیا کہ سر میرے لیے وہ چپل کے لیے آپ کہیں گے. میں نے کہا یار ایسے مت نکلا کرو، غیر مناسب ہے، تم سینئر ہو، تم نکلو ہوئے تو کر کے ننگے پیر دوڑ پڑے گے، تو اس کا ذرا لحاظ رکھا کرو. تو یہ سب چیزیں وہاں پر خاص طور سے. کیا آپ نے پوچھا کیا تھا؟ آپ کی اچھا میری تعلیم کے بارے میں. ہاں اچھا کیا، تو جلدی بتا دیتا ہوں. جی بلکہ آپ کو اپنا میں چونکہ شہر بھی بتائیے گا. چونکہ میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں، شبلی کا علاقہ، ہمارے سر سید کا خون سامنے موجود ہے. اعظم گڑھ میں کے لوگوں نے سر سید کو جتنا سپورٹ کیا ہے، پورے اعظم گڑھ نے اتنا پورے ہندوستان میں برصغیر کسی سے. شبلی جب ان کے پاس گئے، میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، پورا قصیدہ لکھے گئے تھے سر سید کی تاریخ کے سلسلے. وہ قصیدہ آج بھی موجود ہے، خانفل الغضب میں موجود ہے اور سیرت شبلی میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ ان کو ڈگری ملی تھی سید محمود کو، تو باقاعدہ اعظم گڑھ میں تہنیت کا پروگرام ہوا تھا، جبکہ وہ تھے نہیں وہاں پر. تہنیت کا باقاعدہ پروگرام ہوا تھا. اور سر سید اعظم گڑھ کو اتنا مانتے تھے، جو عبرانی زبان کا میں نے ذکر کیا تھا صبح، سر سید کو جو عبرانی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا جب غازی پور ہو گئے تھے. غازی پور جہاں کے آپ کے وائس چانسلر صاحب ہیں، گورکھپور غازی پور گئے، تو آج بڑی باتیں ہوئی وائس چانسلر صاحب سے. جی تو ہمارے عزیز بھی نکلے وائس چانسلر صاحب نے بتایا جی ہمارے عزیز بھی نکلے ہو. تو اس کے بعد وہیں پر گاؤں چریا کوٹ ہے. جی اتنا پڑھا لکھا گاؤں پورے ہندو پاک میں نہیں گئی ہے، لیکن اس گاؤں میں عبرانی آئی کہاں سے؟ پورا گاؤں عبرانی جانتا تھا. عبرانی جانتے تھے، سب لوگ جانتے تھے. سر سید نے جو عنایت رسول تھے، جن کی کتاب ہے تقابل ادیان پر کتاب ان کی ہے، میرے ذہن میں صرف نام نہیں آ رہا ہے. تو عنایت رسول سے سر سید بہت متاثر ہوئے، پھر ان سے عبرانی زبان کی ابتدا کیا اور خاصی ان کو مہارت عبرانی زبان میں آ گئی. لیکن ابھی کمی تھی، کچھ کچی تھی ان کی عبرانی. تو پھر جب علی گڑھ آئے تو سالم نام کا ایک یہودی تھا، اس کو چن کر رکھا سر سید. اور پھر سالم نامی یہودی سے آپ الطاف حسین کی جو وہ حیات جاوید ہے اسے پڑھیے، پورا واقعہ ذکر ہے اس میں. تو وہ اس میں رکھا، پھر ان کی عبرانی پوری طریقے سے ان کی پکی ہو گئی. تو سر سید ایک بہت بڑا گارسی دتا صاحب اردو کو بھی آتا ہے. جی گارسی دتا بہت بڑا آدمی ہے، اردو صحافت کے بہت بڑا آدمی ہے. تو گارسی دتا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مجھ تک اب تک کوئی ایسا عالم
یہودی یا نصرانی یا عیسائی نہیں گزرا ہے جو سر سید سے زیادہ عبرانی جانتا. اب جہاں انہوں نے توریت کی تفسیر لکھتے لکھتے جہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، اللہ کے رسول کا جہاں پہ ذکر ہے تو اس پہ ڈنڈی مارتے ہیں. جی بالکل. تو اس ڈنڈی مارنے کا جو تجزیہ سر سید نے کیا ڈائریکٹلی ان کی کتابوں سے، ان کی جو خامیاں نکالی ہیں، کسی آدمی نے اب تک نہیں. وہی تبین الکلام جس کا کتاب میں ذکر کرتا تھا، اسی میں ہے جو فارقلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور فارقلیت کی لفظ کی جو صراحت سر سید نے کیا ہے کہ اس کے معنی محمد ہے. جی. تو فارقلیت بیسیکلی یونانی کا لفظ ہے، یونانی سے عبرانی میں آیا ہے، عبرانی سے پھر کا نام فارقلیت عربی میں آیا. اس کی جتنی ڈیٹیل سر سید نے دیا ہے، کسی بھی سیرت نگار نے اب تک اتنی ڈیٹیل دی نہیں ہے کہ فارقلیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو وہ کتاب بڑی امپورٹنس ہے. بات یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو جب اعظم گڑھ میں ہمارے علی گڑھ کے چونکہ بے شمار لوگ وہاں پڑھتے ہیں، تو جب چھٹیوں میں آتے تھے تو ان کی نفاست، ان کا لباس، ان کی بات چیت دیکھ کر میں کہتا کہ اللہ میں بھی علی گڑھ چل جاتا کسی وقت. اب میرے والد صاحب نے تھوڑی سی غلطی ہوئی، وہ میرا داخلہ وہاں کروا دیا، اٹھا کے لکھنؤ یونیورسٹی میں کروا دیا. اب لکھنؤ یونیورسٹی کا جو گیا زبان سب اچھی تھی، لکھنؤ ظاہر ہے، لیکن جو اس میں بھائی 80% غیر مسلم، تو ان کی تہذیب مجھے پسند نہیں، ان کی زبان مجھے پسند نہیں. لیکن میں نے کہا کہ اب میرے والد صاحب چاہے کچھ بھی کرنے، ایم اے کرنے کے بعد سیدھے مجھے علی گڑھ جانا ہے، تو بغیر ان کی اجازت لیے ہوئے میں سیدھے ایم اے کا رزلٹ آیا اور چلا گیا. وہاں اعظم کے لوگ میرے بہت تھے. میں نے وہاں سے ایم فل کیا، میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا، اور سر سید کا اور آپ کا میرے اوپر اتنا احسان رہا کہ 9 مئی 91 کو میری پی ایچ ڈی ہوئی ضیاء الرحمان صاحب. ایک سنگل ڈے بھی غائب نہیں ہے. 10 مئی 91 کو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. ایک دن میرا ایک دن یقین جانی نہیں رہا. لیکن میں نے بڑی لگن سے پڑھائی کیا ہے ساری چیزیں. تو بہر میں اللہ نے مجھے علی گڑھ پہنچا دیا. تو علی گڑھ پہنچانے کے بعد سر سید کو میں نے پڑھا. میں نے کہا مجھے اپنی آنکھ سے سر سید کو پڑھنا ہے. اسرار صاحب ہمارے کیا کہہ رہے ہیں، اسرار صاحب بیان القرآن والے، وہ سر سید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، امین حسین اصلاحی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو یقین جانیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سر سید کے ساتھ عداوت ہے. میں بھی مخالفت کرتا ہوں، وہاں کیا میں نے، آپ نے دیکھا ہے. جی جی. لیکن اس کی پوری ٹوٹل خدمات کو ریجیکٹ آپ کرتے، یہ ناانصافی. بالکل بھائی، ان سے اگر غلطی ہوئی تو وہ آپ غلطی تسلیم کیجیے. اگر کوئی اچھائی ہے اس کو اچھا آپ کہیے، ہاں اچھا کہیے آپ. تو یہ سب چیزیں ابھی دوپہر میں بات ہو رہی تھی. جب سر سید کا انتقال ہوا تو سب لوگوں کو ٹاپک دیے گئے کہ سب لوگ مضمون لکھیے آپ سر سید کے اوپر، کوئی نمبر نکالا جائے گا. شبلی سے کہا گیا، شبلی کو بتایا گیا کہ اس پہ آپ نے کہا اس پہ نہیں لکھوں گا. شبلی نے یہ کہا کہ ایک ٹاپک میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ لکھا. وہ مقالات شبلی میں موجود ہے، اس کو ضیاء الرحمان صاحب پڑھیے گا. صحیح ٹھیک ہے. وہ ہے اردو کا محسن. اردو کا محسن. انہوں نے کہا کہ سر سید کی میری نظر میں جو سب سے بڑی خدمت ہے کہ وہ زبان جو کوٹھے کی زبان تھی، وہ زبان جو تصنع اور تکلف کی زبان تھی، اس کو علمی، فکری، سائنٹیفک زبان بنانے کے سلسلے میں سر سید کا بہت بڑا رول ہے. اگر تہذیب الاخلاق نہ ہوتا، یا کانفرنس گزٹ نہ ہوتا، یا سر سید کے مکتوبات نہ ہوتے، بڑا رول ہے قسم ہوتا ہے کہ سر سید کی. تو دیکھیے اب علامہ اقبال کی پوری فکر وہ آپ لیجیے. علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اگر سر سید نہ ہوتے، یا 8-10 بار میں وزٹ وہاں راس مسعود سے سر سید کی، وہ علامہ اقبال کی غیر معمولی قسم کی پڑھے ہیں. اس کے علاوہ جب علامہ اقبال بیمار ہوئے تو علامہ اقبال کی قسم خدا کہ ایز اے بیمار